رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نسائی شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، یعنی درود پاک پڑھنے کے فوائد کتنے ہیں، ان فائدوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ فرمایا جو بندہ میرے پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا، اس کے 10 درجوں کو بڑھا دیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود شریف پڑھے گا اللہ اس کے 10 درجوں کو بلند کرے گا، اس کی 10 نیکیوں کو بڑھا دے گا، اس کے 10 گناہوں کو ختم فرما دے گا، اور اس بندے پہ اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یعنی اس حدیث شریف میں مزید 10 نیکیوں کا بھی ذکر ہے کہ بندہ درود پاک ایک دفعہ پڑھتا ہے رحمتیں 10 نازل ہوتی ہیں، نیکیاں 10 مزید مل جاتی ہیں، درجے 10 مزید بڑھ جاتے ہیں، اور 10 گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کو امام سخاوی نے القول البدیع میں ذکر کیا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر بہت ساری اقوام آئیں گے، لوگ آئیں گے۔ آج بھی دیکھیں ایک شہر کے اندر سارے لوگوں کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، بلکہ ایک ایک محلے کے اندر لوگوں کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، کون کیا ہے، اور پھر ظاہر باطن یہ سب جدا جدا چیزیں، کوئی عیسائی، کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی کیا، اور قیامت والے دن تو اربوں خربوں لوگ ہوں گے۔ تو اس وقت کس طرح پہچان ہوگی کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، مسلمان کون ہے، کافر کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جب لوگ آئیں گے تو فرمایا میرے غلام ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، کس وجہ سے؟ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے غلاموں کے چہروں کو وہ برکت اور تر و تازگی عطا فرمائے گا کہ قیامت والے دن جب اربوں خربوں لاتعداد لوگ ہوں گے، فرمایا میرے دیوانوں کے چہرے یوں تر و تازہ ہوں گے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے کہ دیکھ کے پتہ چل جائے گا یہ محمد عربی علیہ السلام کے غلام آ رہے ہیں۔ ان کے چہروں کو یوں رونق عطا کر دی جائے گی، یوں تابندگی عطا کر دی جائے گی، ایسا درود پاک پڑھنے کی برکت سے چہروں پہ چمک آئے گی کہ محشر کے میدان میں بھی ان کے چہرے یوں چمک رہے ہوں گے کہ دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے ہیں۔